بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا بچے، آج ہم فرسٹ ایئر کی دوسری نظم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوسری نظم جو ہے بیٹا وہ ہے نعت۔ نعت نام سے ظاہر ہے بیٹا، نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تھوڑا سا اس کے شاعر کے متعلق بتا دیتی ہوں بیٹا۔ اس نعت کے شاعر جو ہیں وہ ماہر القادری ہیں بچے، اور ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین، اور ماہر جو ہیں وہ تخلص استعمال کرتے تھے۔ بیٹا ماہر القادری نے بھی، اور ماہر القادری بچے 1907 میں پیدا ہوئے بچے، اور بیٹا انہوں نے بھی غزل، گیت اور قومی و ملی نظمیں لکھی ہیں، لیکن نعت میں ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ نعت ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، نعت گوئی ان کی وجہ شہرت ہے۔ اور اس کے علاوہ بیٹا کہ اب ہم اس کی آگے اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں۔ بیٹا ایک بات اور کہ آپ لوگ یہ حصہ نظم، آپ کو حصہ نظم اس لیے بیٹا اس کے خلاصے بھی امپورٹنٹ ہے۔ کہ آپ حصہ نظم کا جو حصہ آپ کریں گے نا، اس میں سے آپ کے 5 نمبر کا نظم کا خلاصہ بھی آئے گا۔ تو 10 نمبر کے اشعار کی تشریح اور 5 نمبر حصہ نظم کے خلاصہ۔ ٹھیک ہے بچے، تو 15 نمبر کا کوشچن ہے آپ کا، مطلب اس حصہ نظم میں سے، تو اس لیے توجہ سے سنیں، توجہ سے پڑھیں بیٹا۔ اشعار کی تشریح سٹارٹ کرتے ہیں بچے۔ تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں ہے وہ ہے خدا سے گریزاں۔ مقصد تخلیق یعنی پیدا کرنے کا مقصد، حاصل ایمان یعنی ایمان کا لازمی حصہ، گریزاں کہتے ہیں بیٹا بھاگنے والا، دور رہنے والا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی وجود میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگنے والا خدا سے بھی دور رہتا ہے۔ بیٹا ماہر القادری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اس میں انسان کو خلیفہ بنایا، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث کیے، اور آخر میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یعنی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور رہتی دنیا تک انسانوں کی فلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل لازم قرار دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ خالق کائنات نے انسان کو بہترین زندگی بسر کرنے کا جو لاہ عمل دیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی لازمی قرار دیا ہے۔ شعر کے دوسرے مصرے میں بھی یہی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عامل نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا عمل راہ راست کی طرف لے جاتا ہے، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے گریز کرتا ہے وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ حفیظ جلندری کے بقول محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں بیٹا کہ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ حال کہ قرآن ہی قرآن۔
صداقت کہتے ہیں بیٹا راست بازی کو، سچائی کو۔ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، کیونکہ بیٹا نعت ایسی نظم ہے جس میں نبی پاک کی تعریف بیان کی جائے، تو اس میں یہی ہے بیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سراپا صداقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچائی، صداقت یعنی راست بازی ہے، سچائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور سچائی نبوت سے پہلے بھی مسلم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، اور دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق شعاری کی تصدیق کرتے تھے۔ نبوت پر فائز ہونے کے بعد دعوت توحید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کو پکارا، فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے لیے تیار ہے، سوری بچے، تو آپ مان لیں گے؟ تو سب لوگوں نے تصدیق کی کہ ہم مان لیں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کی توقع ہی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا حسن اخلاق کا بہترین نمونہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی خود اللہ تعالیٰ بھی نے اس کائنات میں دی ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسم قرآن تھی۔ وفا عہد، دوسروں سے حسن سلوک، خدمت خلق اور عفو و درگزر ان اخلاقی خوبیوں کا اعجاز تھا کہ لوگ اس تیزی سے مسلمان ہوتے گئے۔ پرندہ سے اسی طرح بیٹا تیسرا شعر دیکھتے ہیں کہ کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و عظامی، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں۔ بیٹا اس نام کی عظمت پر میرے دل و جاں قربان، جو تکبیر و اذاں کا لازمہ ہے، تکبیر و اذاں کا لازمی جز ہے، لازمی حصہ ہے۔ شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منفرد اور مقدس ہے، کہ اس کے بغیر کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر، مقدس اور پاک نام کے بغیر نہ نماز مکمل ہوتی ہے اور نہ اذان۔ دراصل نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جز و ایمان ہے، یہ کلمہ طیبہ کا لازمی جز ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک دنیا کی ہر چیز، مال و دولت، اولاد، ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ دنیا بھر میں بچے 24 گھنٹوں میں 5 دفعہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اور اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز میں اقامت صلاۃ کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل ہے۔ نماز میں باقاعدہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور یہ نام کی سرفرازی ہے۔ 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جب کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو، یا تکبیر نہ پڑھی جا رہی ہو، یا درود نہ پڑھا گیا ہو۔
پھر یہ کہ اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہر سننے والے کے لیے لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ یہ نام تو خدا کے نام کے ساتھ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت آتا ہے، اور باعث برکت بھی ہے اور باعث رحمت بھی۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس نظم کے اشعار کو اچھی سے یاد کریں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔